الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور ادخله الله الجنة. رواہ ابو داود. حدیث کا عنوان ہے بیٹے اور بیٹی کی ساتھ مساویانہ سلوک کی فضیلت. اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو بیٹا بھی دیا ہے اور بیٹی بھی دی ہے. بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی اللہ پاک نے عطا کیا ہے. تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کرے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت کی ہے. بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. جو باپ بحیثیت باپ بیٹا اور بیٹی میں فرق رکھتا ہے اپنی اولاد میں وہ انتہائی جاہل آدمی ہے. بیٹی اور بیٹا دونوں ایک جیسے. وہ وراثت کا مسئلہ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب باپ فوت ہو جاتا ہے بیٹا کو 2 حصہ ملتا ہے تو بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اس میں بھی اسلام نے انصاف کیا ہے. وہ انصاف پر مبنی اللہ اور اس کے رسول کا ایک فیصلہ ہے, باپ کا نہیں ہے. لیکن بیٹا اور بیٹی جو ہے دونوں ماں باپ کی نظر میں ایک جیسے برابر ہونا چاہیے. اب حدیث کا ترجمہ میں سناتا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ ہو, پتہ چل جائے گا آپ کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, غور کرو, من کانت لہ انثی, جس کی ہو انثی بیٹی, ایک بیٹی ہو 2 بیٹی ہو 3 بیٹی ہو جتنے بھی ہو, لیکن یہاں ایک کا ذکر ہے. من کانت لہ انثی, جس کی ہو بیٹی, فلم یئدھا, پس وہ زندہ درگور نہ کرے, اس کو قتل نہ کرے, اسے زندہ نہ دفنائے اسے. ولم یہنھا, اور اس کی توہین بھی نہ کرے. یہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ ایک ذلیل ہو گیا یہ معاشرہ. جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے کسی کے ہاں جلال فائرنگ, مٹھائیاں, عقیقے, خوشخبریاں, مبارکباد. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ہر ایک کا منہ کالا ہو جاتا ہے. کوئی کس طرح دکھ رہا ہے, کوئی کس طرح دکھ رہا ہے. ہاں جی کیا ہو گیا, کیا خوشخبری ہے؟ ہاں جی بیٹی پیدا ہوئی ہے. یعنی بیٹی کو اتنی کم سمجھتے. میں آپ نے رب کا اللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں 2 بیٹیوں کا باپ ہوں الحمدللہ, اور 2 بیٹوں کا بھی باپ ہوں. یہ جاہلوں کا کام ہے. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم, یہ مشرکین کا طریقہ کار ہے کہ بیٹی پیدا ہو گھر میں تو فوراً وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی. اکثر مسلمانوں میں بھی یہ گندی عادت پائے جاتے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش پر خوش ہو جاتے ہیں, خوشیاں کرتے ہیں, اور بیٹی کی پیدائش پر منہ کالا ہو جاتا ہے. غلط ہے, ظلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیٹی ہو اس کو وہ زندہ درگور نہ کرے, ولم یہنھا, اور اس بیٹی کی توہین نہ کرے, ولم یؤثر ولدہ علیہا, اور اپنے بیٹا کو اس پر زیادہ ترجیح نہ دے. اپنے بیٹا کو اس پر ترجیح نہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو شاباش, یہ میرے بیٹے ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آئی. یہ نہ ہو. جس طرح بیٹا سے پیار کرتا ہے برابر بیٹی سے پیار کرے. جس طرح بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے تو برابر بیٹی کی پیدائش پر خوش ہو جائے. وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا, اور ترجیح نہ دے اپنے بیٹا کو علیہا, اس بیٹی پر.
یعنی ذکور یعنی مذکروں کو، یعنی اپنے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے۔ اب فضیلت کیا ہے، انعام کیا ملتا ہے؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا، جنت عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو اس کی بیٹی کی پیدائش پر، کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ خوش ہو گیا، جب بیٹی پیدا ہوئی تو اپنے بیٹی کی تربیت دی، دین سکھایا، ترجمہ سکھایا، حدیث سکھایا، دعوت و تبلیغ کا طریقہ سکھایا، اس کو دین پہ لگایا اس کو۔ اب اس باپ کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا کہ جنت کی چابی لے لو تو جاؤ اندر۔ یہ فضیلت ہے جب بیٹے اور بیٹیوں میں مساویانہ حسن سلوک برقرار رکھے کوئی بھی انعام جنت ملے گا۔ لیکن ہمارے معاشرہ میں بڑے ظالم باپ موجود ہے کہ بیٹیوں پر ظلم کرتا ہے، جائیداد تقسیم کیا، بیٹوں کے نام کر دیا، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، شادی ہوئی، ہاں جی جب اس کی شادی ہوئی تو اس کی جہیز میں 6 لاکھ روپیہ جو ہے نا خرچ کیے تھے، 10 لاکھ روپیہ خرچ کیے تھے۔ اب جائیداد تقسیم ہوتے ہیں تو بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا، یا بھائی ہے تو وہ بہنوں سے کہتا ہے کہ یا حصہ لینے ہیں یا ساری زندگی جو ہے نا تو اس گھر میں پاؤں بھی نہیں رکھنا۔ 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، آپس میں تقسیم کریں، لے لیں، آنا جانا برقرار، مسئلہ کوئی نہیں، بھائی ہے۔ لیکن جب بہن کہتی ہے کہ میرا حصہ بھی مجھے دے دو، یا بیٹی کہتی ہے کہ میرا حصہ مجھے دے دو، تو پھر بھائیوں کا منہ کالا ہو جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے تب نے حصہ لے لو جاؤ، لیکن دروازہ پر فون نہیں رکھنا۔ ایسی ظالمانہ فیصلہ، ایسے غیر عادلانہ فیصلہ، ایسی جاہلانہ فیصلہ کوئی جاہل نہیں کرتا۔ اسلام میں بیٹوں اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر کا اولاد ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرہ کو اللہ اصلاح کرے، اور اللہ تعالی سب کو توفیق دے کہ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں مساویانہ سلوک کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔